بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدارج السالکین کا مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں اخلاص کی بحث ہماری چل رہی ہے. جی. قال صاحب المنازل. ہاں، مدارج السالکین آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ شرح ہے. الاخلاص تصفیۃ العمل من كل شوب ای لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب ارادات النفس اما طلب التزین في قلوب الخلق واما طلب مدحهم والهرب من ذمهم او طلب تعظیمهم او طلب اموالهم او خدمتهم ومحبتهم وقضائهم حوائجه او غیر ذلك من العلل والشوائب التي عقد متفرقاتها هو ارادة ما سوى الله بعمله كائنا ما كان. جی. قال صاحب المنازل، منازل السائرین حروی کی جو کتاب ہے نا، اس کی شرح مدارج السالکین ہے. مدارج السالکین فی منازل السائرین. تو صاحب منازل رحمہ اللہ کا کہنا ہے الاخلاص، اخلاص جو ہے تصفیۃ العمل من کل شعب، کہ عمل کو ہر قسم کی علائشوں سے پاک کر لینا. ٹھیک ہے. ای لا یمازج عملہ، یعنی نہ ملے اس کے عمل کے ساتھ ما یشوبہ من شوائب، مختلف قسم کی علائشیں، ارادات النفس، جیسا کہ نفس کے مختلف قسم کے خواہشات ہوتی ہیں، تو وہ اس کے عمل میں ان خواہشات کی آمیزش نہ ہو جائے. اما طلب التزین فی قلوب الخلق، ایک تو یہ ہے کہ مخلوق کے دل میں جو ہے وہ خوبصورتی کی جو طلب اور خواہش ہے، یعنی جو مخلوق ہے، جو دوسرے لوگ ہیں، ان کے دلوں میں جو ہے وہ میرا عمل مزین ہو کے سامنے آئے، یعنی لوگ میرے عمل کو خوبصورت سمجھیں. ایک تو یہ طلب ہوتی ہے انسان میں. وَإِمَّا طَلَبُ مَدْحِهِمْ وَالْحَرَبُ مِنْ ذَمِّهِمْ، بعض اوقات انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ کام کرے اور لوگ اس کی تعریف کریں، یا یہ ہے کہ انسان یہ کام کرے اور لوگ اس کی مذمت نہ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری خواہشات سے اپنے عمل کو پاک کرنا، یہ اخلاص ہے. او طلب تعظیمہم، یا انسان یہ بھی چاہ رہا ہوتا ہے اپنے عمل سے کہ لوگ اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں. او طلب اموالہم، یا وہ اس عمل سے یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ان سے کوئی پیسہ بٹور سکے. او خدمتہم، یا بعض اوقات یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی خدمت کریں، مطلب کوئی بزرگ نظر آئے گا تو لوگ خدمت کریں گے، جوتا شوتا سیدھا کریں گے، پاؤں شاؤں دبائیں گے. وقضائم حوائجہ، یا لوگ اس کی ضرورتیں پوری کریں. مذہبی آدمی کے لوگ آگے پیچھے، وہ لوگ سمجھتے ہیں مطلب کہ شاید ہماری آخرت سنور جائے گی، اس کی کوئی ضرورت پوری کر دے. او طلب محبتہم لہ، یا وہ یہ چاہتا ہو کہ اسے ان کی محبت ملے. ہم دیکھیں نا، اب یہ تو تقریباً ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں، لیکن یہ ہے کہ یہ چاہنا تو مجرد چاہنا ہے نا. ایک یہ ہے کہ اپنے نیک عمل کی وجہ سے یہ چاہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نیک عمل میں اس نے اخلاص کو ختم کر دیا، اس میں اس نے اس چیز کی ملاوٹ کر دی کہ لوگ اس عمل کی وجہ سے اس سے محبت کریں. اب اخلاص نہیں رہا. او غیر ذالک من العلل والشوائب، یا اس کے علاوہ اور جو بیماریاں ہیں یا علائشیں ہیں، التی عقد متفرقاتها ہوا ارادۃ ما سوى اللہ بعملہ کائنا ما کان، یعنی جن کی جو جتنی بھی وہ متفرق چیزیں ہیں اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے ما سوا کا ارادہ کرنا اپنے عمل سے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز جو وہ چاہتا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس کا اخلاص باقی نہیں رہے گا. بھلے وہ لوگوں کی تعظیم ہے، ان کی خدمت ہے، لوگوں کی محبت ہے، لوگوں کی مدح ہے، لوگوں کی مذمت سے بچنا ہے، لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ اپنے عمل کی خوبصورتی ڈالنا ہے، یہ سب کچھ. جی. شوق کا مطلب علائش، علائشیں جو چیزیں مل جاتی ہیں، تو خواہشات کو انہوں نے اس معنی میں لیا ہے نا، شوائب کے معنی میں.
قال وهو على 3 درجات. الدرجة الأولى إخراج رؤية الأمل عن الأمل والخلاص من طلب العوض على الأمل والنزول عن الرضا بالعمل. اور حروی جو ہیں علیہ رحمہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے 3 درجات ہیں، اخلاص کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ اخراج و رؤیت العمل من العمل، عمل سے رؤیت عمل کو نکال دینا، یعنی جب آپ نیک عمل کر رہے ہوں تو اس وقت اس نیک عمل کو دیکھنا، اس چیز کو اس میں سے نکال دیں۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی نیکی کر رہے ہیں، اس نیکی کو دیکھیں نہیں، بس نیکی کریں، دیکھیں نہیں، اس کو دیکھیں گے تو اخلاص باقی نہیں رہے گا، یعنی خود سے بھی اس نیکی کو نہ دیکھیں۔ نہیں سمجھ رہے؟ ویسے تو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے نا، انسان جب بھی کوئی عمل کر رہا ہے تو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ تو ہے ظاہری آنکھوں کا دیکھنا، اور ایک دیکھنا ہوتا ہے توجہ کے ساتھ دیکھنا، ہاں میں یہ کام کر رہا ہوں۔ یہ جب توجہ سے انسان دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بڑائی آتی ہے، اپنے اس کام کے حوالے سے، نیکی کے حوالے سے، تو یہ رویت نہ ہو، یہ بات کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے اس طرح سے صدقہ کرے کہ بائیں کو بھی علم نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اپنے عمل کے بارے میں زیادہ سوچے نہ، نیکی کے بارے میں کہ یہ کر لیا، بڑا کام میں نے کر لیا، بٹ ٹھیک ہے لوگ بھی کر رہے ہیں، ہم نے بھی کر لیا، نماز ہی پڑھی ہے نا، اور بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ تو اپنے ہر کام کو ایک معمولی کام بنائیں، عام سا کام سمجھے، ٹھیک ہے، خاص نہ سمجھے، یہ بات۔ والخلاص من طلب العوض علی العمل، اور عمل پہ جو ہے وہ کوئی معاوضہ نہ طلب کرے۔ معاوضہ ضروری روپے پیسے کی صورت میں اور خدمت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، دوسروں کی محبت مدح کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یہ نہ طلب کرے۔ والنزول عن الرضا بالعمل، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ عمل کے اوپر راضی ہونے پہ اکتفا نہ کرے، کبھی اپنی نیکی پہ راضی نہ ہو، یعنی مطمئن نہ ہو کہ اب بڑا کام کر لیا، نہیں، ہمیشہ اپنی نیکی کو کم تر اور حقیر سمجھے، یہ بات ہوگی جی۔ يعرض للعامل في عمله 3 آفات: رؤيته وملاحظته وطلب العوض عليه ورضاه به وسكونه إليه. ففي هذه الدرجة يتخلص من هذه 3. یارض للعمل فی عملی 3 آفات، جب کوئی عمل کرنے والا عمل کرتا ہے نا تو 3 آفتیں اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، 3 آزمائشیں۔ جب آپ نیکی کرتے ہیں نا تو 3 آزمائشیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ رؤیت و ملاحظت، سب سے پہلی یہ کہ آپ وہ عمل دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ایک آفت ہے، یہ ایک مصیبت ہے، اب اس مصیبت سے آپ نے بچنا کیسے؟ وطلب العوض علیہ، اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ انسان چاہ رہا ہوتا ہے مجھے اس کا کوئی معاوضہ بھی ملے، اور کچھ نہ صحیح کوئی تعریف تو کر دے یار، اپریشیٹ تو کر دے نا، اتنا خدمت خلق کا کام کر لیا۔ ورضا بھی وسکون الیہ، اور تیسرا کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اس عمل پہ راضی ہو جاتا ہے کہ یار میں نے بڑا کام کر لیا، اور اسے اس پہ سکون ہو جاتا ہے۔ وفی ہذہ درجہ یتخلص من ہذہ الثلاثہ، تو ابھی یہ جو درجہ بیان ہو رہا ہے اس میں یہ 3 باتوں سے وہ چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ اب انہوں نے اس کی تدبیر بتائی جی۔ فالذي يخلصه من رؤية عمله مشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقه له، وأنه بالله لا بنفسه، وأنه إنما أوجب عمله مشيئة الله لا مشيئته هو، كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهنا ينفعه شهود الجبر وأنه آلة محضة، وأن فعله كحركات الأشجار وهبوب الرياح، وأن المحرك له غيره والفاعل فيه سواه، وأنه ميت والميت لا يفعل شيئا، وأنه لو خلي ونفسه لم يكن من فعله الصالح شيء البتة،
فإن النفس جاهلة ظالمة تبعها الكسل وإيثار الشهوات والبتالة وهي منبع كل شر ومأوى كل سوء وما كان هكذا لم يستر منه خير ولا هو من شأنه. جی پہلی چیز کیا ہے؟ فالذی یخلص من رؤیت عملی، کہ اس کا اپنے عمل کا مشاہدہ کرنا، اس کو دیکھنا. تو اس سے وہ کیسے چھٹکارا پا سکتا ہے؟ مشاہدتہ لمنت اللہ علیہ و فضلی و توفیقی، تو وہ یہ دیکھے کہ اللہ کا اس کے اوپر احسان ہے، اللہ کا فضل، اللہ کی توفیق ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ عمل کر رہا ہے. یعنی وہ اپنا عمل دیکھتے ہوئے فوراً یہ ذہن میں خیال لے کر آئے کہ اللہ کی توفیق سے میں یہ کر پا رہا ہوں. وَأَنَّهُ بِاللَّهِ لَا بِنَفْسِهِ، اور جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اللہ کی توفیق سے کر رہا ہے، نہ کہ اپنے نفس کے بلبوتے پر. وَأَنَّهُ إِنَّمَا أَوْجَبَ عَمَلَهُ مَشِيَّةُ اللَّهِ لَا مَشِيَّتُهُ ہوا، اور یہ جو اس کا عمل ہے، یہ عمل اللہ کی مشیت کی وجہ سے واجب ہوا ہے، یعنی اللہ کی مشیت کی وجہ سے ہو پا رہا ہے، نہ کہ اس کی اپنی مشیت سے. کما قال تعالیٰ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو اللہ کی مشیت سے سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سب کچھ اللہ ہی کروا رہے ہیں، یوں کہہ لیں. فَهِنَا يَنْفَعُ شُهُودُ الْجَبْرِ، یہاں اس کو جبر کا جو مشاہدہ ہے نا، یہ اس کو فائدہ دیتا ہے. اب بات سمجھیں، مطلب یہ ہے کہ جبر ہو رہا ہے اس کے اوپر، کوئی اس سے یہ کام کروا رہا ہے، یہ خود نہیں کر پا رہا. اس سے اس کے اندر جو ہے وہ پھر اخلاص آتا ہے. جب وہ خود کی طرف اس کی نسبت کرے گا تو پھر وہ ریا کا شائبہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. وَأَنَّهُ آلَّةٌ مَحْضَةٌ، اور یہ تو محض ایک آلہ ہے بیچارہ، کل پرزہ ہے. وَأَنَّ فِعْلَهُ كَحَرَكَاتِ الْأَشْجَارِ وَحُبُوبِ الرِّيَاحِ، اور اس کا فعل جو ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے درخت یا ہواؤں کی حرکت ہوتی ہے. درخت یا ہوا کی حرکت اس کی اپنی مرضی سے تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو حرکت دیتا ہے. تو اسی طرح اللہ نے اس کو بھی حرکت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنا کام لے رہے ہیں. ٹھیک. وَأَنَّ الْمُحَرِّكَ غَيْرُهُ وَالْفَاعِلَ فِيهِ سِوَى، اور اس کے فعل کا جو محرک ہے نا وہ اس کا غیر ہے، اور جو اس میں فاعل ہے وہ بھی اس کے علاوہ ہے، یعنی اللہ کی ذات ہے جو یہ کام کر رہی ہے یا کروا رہی ہے. وَأَنَّهُ مَيِّتٌ وَالْمَيِّتُ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا، اور اس کی مثال میت کی ہے، اور میت تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. وَأَنَّهُ لَوْ خُلِّيَ وَنَفْسَهُ، اور اگر اسے اور اس کے نفس کو چھوڑ دیا جائے، لَمْ يَكُنْ مِنْ فِعْلِ الصَّالِحِ شَيْءٌ الْبَتَّةَ، تو اس کے یہ جو افعال صالحہ ہیں نا، تو ان میں سے کسی کا بھی ظہور نہ ہو. اگر اسے اللہ تعالیٰ اس سے اپنی توفیق چھین لے تو یہ خود کچھ بھی نہ کر پائے. فَإِنَّ النَّفْسَ جَاهِلَةٌ ظَالِمَةٌ، کیونکہ نفس جاہل بھی ہے، ظالم بھی ہے. تَبُهَا الْكَسْلُ وَإِيثَارُ الشَّهَوَاتِ وَالْبَطَالَةُ، انسانی نفس کی طبیعت میں کسل مندی ہے، سستی ہے، شہوات ہیں، خواہشات. وَهِيَ مَنبَعُ كُلِّ شَرٍ وَمَأْوَى كُلِّ سُوءٍ، نفس تو ہر شر کا منبع ہے اور ہر برائی کی جڑ ہے. وَمَا كَانَ هَكَذَا، اور جس کا معاملہ یہ ہو، لَمْ يَسْتُرْ مِنْهُ خَيْرٌ وَلَا هُوَ مِنْ شَأْنِهِ، اسے کبھی خیر جو ہے وہ برآمد نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ خیر کا معاملہ اس کی طرف سے دیکھنے کو ملتا ہے. جی. فالخير الذي صدر منها إنما هو من الله وبه لا من العبد ولا به، كما قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا. وقال تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. جی. فالخیر الذی صدر منها، بس جو بھی خیر انسان سے صادر ہوتا ہے، نکلتا ہے، انما ہوا من اللہ وبہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کی وجہ سے ہے. لا من العبد، نہ کہ وہ بندے کی طرف سے ہے، ولا بہ، نہ بندے کے
سبب سے ہے۔ کما قال تعالیٰ، جیسا کہ اللہ نے کہا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی ما زکا منکم من احد ابدا، تو اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی ایک کو کبھی بھی پاک نہ کرتا۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، یعنی تزکیہ جو ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے، تم نہیں کرتے اپنا تزکیہ۔ اور اسی طرح اہل جنت کا یہ قول ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام شکر اس ذات کا جو ہمیں اس جنت تک لے آئی، وما کننا لنہتدی، اور ہم اس جنت تک پہنچنے والے نہیں تھے لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں لے کر نہ آتا۔ یعنی سب اس کی توفیق سے ہو رہا ہے، جنت میں پہنچنا ہو یا تزکیہ نفس ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا ولولا ان ثبتناک، اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تو آپ ان کی طرف کچھ مائل ہو ہی گئے ہوتے۔ تو گویا ثابت قدمی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے کہا ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا، وزینہ فی قلوبکم، اور اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو خوبصورت بنا دیا، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور اللہ نے تمہارے لیے کفر کو، فسق و فجور کو، نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دیا۔ تو یہ اللہ نے کیا ہے کہ ایمان محبوب ہے اور کفر جو ہے وہ مکروہ، یہ اللہ نے کیا۔ تو ہر کام گویا قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی کر رہا ہے۔ جی فَكُلُّ خَيْرٍ فِي الْعَبْدِ فَهُوَ مُجَرَّدُ فَضْلِ اللَّهِ وَمِنَّتِهِ وَإِحْسَانِهِ وَنِعْمَتِهِ وَهُوَ الْمَحْمُودُ عَلَيْهِ فَرُؤْيَةُ الْعَبْدِ لِأَعْمَالِهِ فِي الْحَقِيقَةِ كَرُؤْيَتِهِ لِصِفَاتِهِ الْخَلْقِيَّةِ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَإِدْرَاكِهِ وَقُوَّتِهِ بل من صحته وسلامة أعضائه ونحو ذلك، فالكل مجرد عطاء الله ونعمته وفضله، فالذي يخلص العبد من هذه الآفة معرفة ربه ومعرفة نفسه۔ فکل خیر فی العبد، اب کیا نتیجہ نکلا کہ بندے کے اندر ہر خیر فهو مجرد فضل اللہ ومنتی واحسانی ونعمتی، اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کی نعمت ہے، وہو المحمود علیہ، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ ہی کی تعریف ہے۔ فرؤیت العبد لأعمالہ فی الحقیقہ، اب بندہ جب اپنے نیک اعمال کو دیکھتا ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ کرؤیتی لصفات الخلقیہ، جیسا کہ بندہ اپنے اوصاف خلقی کو دیکھتا ہے، پیدائشی اوصاف کو، من سمعی و بصری و ادراکی و قوتی، بندہ دیکھتا ہے اس کے اندر قوت سماعت ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سوچ سمجھ سکتا ہے، اس کے اندر طاقت ہے، بل من صحت و سلامت اعضائی، اس کے اندر صحت ہے، اس کے اعضاء صحیح سلامت ہیں، ونحو ذالک۔ اب جب آپ اپنے آنکھ، کان، اپنے اعضاء کی سلامتی کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ میری وجہ سے ہے، یہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ تو اسی طرح نیکی کو بھی اسی طرح سے سمجھے، جب نیکی کو دیکھے، ٹھیک ہے، کہ جیسے صحت اللہ کی دی ہوئی ہے، انسان کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں اپنی وجہ سے جو ہے وہ صحت مند ہو، اللہ کی وجہ سے ہوں۔ تو اسی طرح نیکی کو بھی یہی سمجھے کہ میری وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی وجہ سے ہے، اگر میرے وجود میں کوئی نیکی ہے، کوئی خیر ہے۔ فالکل مجرد عطاء اللہ ونعمتہ وفضلہ، بس ہر چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کی عطا، نعمت اور فضل ہے۔ فالذی یخلص العبد من ہذہ الآفہ، بس اس آفت سے کوئی چیز اگر بندے کو نکال سکتی ہے تو وہ کیا ہے؟ معرفت ربی و معرفت نفسی، اپنے رب کو پہچان لے اور اپنے نفس کو پہچان لے۔ اب دوسری چیز، یعنی یہ تو پہلی چیز تھی نا کہ انسان کی آفت یہ ہے کہ انسان اپنا نیکی کا عمل خود دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اس سے وہ اس طرح سے بچ سکتا ہے۔ اب دوسری آفت یہ تھی کہ اسے یہ لالچ ہوتا ہے کہ اب اس کے عوض مجھے کچھ مل بھی جائے، یہ نیکی کے عوض۔ جی والذی یخلصه من طلب العوض على العمل علمه بأنه عبد محض، والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضا ولا أجرة، إذ هو يخدمه بمقتضى عبوديته، فما يناله من سيده من الأجر والثواب تفضل منه وإحسان إليه وإنعام عليه لا معاوضة، إذ الأجرة إنما يستحقها الحر أو عبد الغير، فأما عبد نفسه فلا۔ جی والذی یخلصه من طلب العوض علی العمل، اب جو دوسری چیز تھی کہ انسان اپنے عمل کے اوپر کوئی عوض
کوئی معاوضہ چاہتا ہے اس سے اپنے آپ کو کیسے جو ہے وہ نکال سکتا ہے. علمہ بأنہ عبد محض، انسان اس چیز کو آپ اچھی طریقے سے جان لے کہ وہ محض غلام ہے، بندہ ہے. والعبد لا یستحق علی خدمتہ، اور بندہ جو ہے اسے اس کی حق خدمت نہیں ملتی لسیدہ، جب وہ اپنے آقا کی جو ہے وہ مطلب غلام ہو. تو اب ظاہری بات ہے کہ آقا نے تو آلریڈی اس کے تمام اخراجات اٹھائی ہوئی ہیں، تو اب اس کا مزید کون سا حق خدمت بنتا ہے. عوضاً ولا اجرتاً، تو نہ آقا کی خدمت کے اوپر اس کا کوئی عوض بنتا ہے، نہ اس کی اجرت بنتی ہے غلام کے لیے. اذ ہوا یخدم بمقتضی عبودیتی، کیونکہ وہ اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے اس لیے کہ وہ اس کا غلام ہے. فما ینال من سیدی من الاجر والثواب، ہاں اب اگر اس کے آقا کی طرف سے اس کو کوئی مزید کوئی چیز اگر ملتی ہے اجر اور ریوارڈ کے طور پہ، تفضل من و احسان الیہ و انعام علیہ، تو اس کی طرف سے فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کی طرف سے انعام ہے، لا معاوضہ، وہ معاوضہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ہمیں وجود دیا، اللہ نے ہمیں صحت دی، صحیح سلامت آزادی ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز اللہ نے ہمیں دی، ٹھیک. تو اب وہ سب کچھ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے عوض ہم اگر اس کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، ہم کسی معاوضے کے جان دی ہوئی اسی کی تھی، ٹھیک ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، تو اسی کی دی ہوئی جان ہے، اگر ہم نے اس کو واپس کر دی تو اس میں ہمارا اسی کا دیا ہوا مال ہے، ٹھیک ہے. انسان یہ سوچے واپس اسی کے راستے میں لگا دیا تو اس پہ ہم نے کیا اس سے معاوضہ طلب کرنا. اذ الاجرۃ انما یستحق الحر او عبد الغیر، کیونکہ اجرت کا تقاضا یا تو کوئی آزاد کر سکتا ہے یا پھر کسی دوسرے کا غلام جس نے آپ کی خدمت کی ہو. تو آپ جب آپ غلام بھی اسی کے ہو تو پھر فاما عبدہ نفسہ فلا، ٹھیک ہے. تو جو خود اس کا غلام ہے، اس کی ذات کا غلام ہے، تو وہ پھر تقاضا نہیں کر سکتا. جی. والذی یخلصہ من رضاہ بعملہ وسکونہ الیہ امران، احدہما مطالعۃ عیوبہ وآفاتہ وتقصیرہ فیہ وما فیہ من حظ النفس ونصیب الشیطان، فقل عمل من الأعمال الا وللشیطان فیہ نصیب وإن قل وللنفس فیہ حظ. سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فإذا كان هذا التفات طرفه أو لحظه فكيف التفات قلبه إلى ما سوى الله، هذا أعظم نصیب الشیطان من العبودیہ. اب تیسری چیز، والذی یخلص من رضاہ بعملہ وسکونہ الیہ امران، کہ وہ اپنے عمل سے جو مطمئن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، بڑا میں نے کوئی کام کر لیا، مار کا سر کر لیا. اب اس سے وہ کیسے جو ہے وہ اپنی جان چھڑا سکتا ہے؟ وہ کہے کہ دو طریقوں سے. ایک تو یہ ہے مطالعۃ عیوبہ وآفاتہ وتقصیرہ فیہ، کہ اپنے جو کمی کوتاہی ہے ٹھیک اس کا مطالعہ کرتا رہے، اپنے نفس کی کمزوریوں کا مطالعہ کرے. وما فیہ من حظ النفس ونصیب الشیطان، اور اس کے عمل میں جو اس کے نفس کا حصہ ہوتا ہے، جو شیطان کا حصہ ہوتا ہے، اس کو بھی دیکھے. آپ کی نیکی میں کچھ تو شیطان لے جاتا ہے تو نیکی تو کامل رہ ہی نہیں جاتی، کچھ حصہ جو ہے وہ نفس کا ہو جاتا ہے تو وہ نیکی تو کامل رہ ہی نہیں جاتی. نماز میں انسان سوچتا ہی رہتا ہے، تو انسان یہ سوچے یار میری نماز کون سی نماز ہے، ہمارے روزے کون سے روزے ہیں، بس یہ تقصیر. فَقَلَّ عَمَلٌ مِّنَ الْأَعْمَالِ إِلَّا وَلِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيبٌ وَإِنْ قَلَّ، بہت ہی تھوڑے اعمال ہیں کہ جن میں شیطان کا حصہ نہ ہو. شیطان کا حصہ ضرور ہوتا ہے بھلے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. وَلِلنَّفْسِ فِيهِ حَظٌّ، اور ہر نیکی کے عمل میں نفس کا بھی کوئی نہ کوئی حصہ نکل ہی آتا ہے. سئل النبی عن التفات الرجل فی صلاتی، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے. فقال هو اختلاس یختلس الشیطان من صلاۃ العبد، کہ یہ شیطان ہے جو بندے کی نماز میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اپنا اچک لیتا ہے. فَإِذَا كَانَ هَذَا التفات طرفی وَلَحْظِهِ، تو اب اگر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی نگاہ جو ہے وہ ایک لحظے کے لیے اگر کسی طرف چلی جاتی ہے، کسی طرف متوجہ ہو جاتی ہے،
ٹھیک ہے، نماز کے اندر، فکیف التفات قلبی الی ما سوی اللہ، تو اب اس کا دل اللہ کے ما سوا کی طرف جو ملتفت ہو جاتا ہے، یعنی یہاں تو نگاہ کی بات ہے، یہ تو پھر چھوٹی بات ہے کہ نگاہ اس طرف چلی گئی، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ شیطان جو ہے وہ اپنا حصہ لے گیا۔ تو اگر اس کا دل اللہ کے ما سوا کی طرف متوجہ ہو گیا نماز میں، تو پھر تو ظاہر بات ہے شیطان ایک بڑا حصہ لے گیا نا۔ تو انسان یہ سوچے کہ عبادت اس کی جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی رہ ہی جاتی ہے، تو اس لیے جب وہ یہ سوچے گا تو وہ اپنی عبادت سے کبھی مطمئن نہیں ہوگا، اپنی نیکی سے کبھی مطمئن نہیں ہوگا۔ ھذا اعظم نصیب شیطان من العبودیہ، اور یہ جو دل کا التفات ہے نا، یہ شیطان کا سب سے بڑا حصہ ہے عبادت میں۔ جی وقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه فجعل هذا القدر اليسير النذر حظا ونصيبا للشيطان من صلاة العبد فما الظن بما فوقه۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لا یجعل احدکم للشیطان حظا من صلاتی، تم میں سے کوئی ایک اپنی نماز میں شیطان کا کوئی حصہ جو ہے نا وہ نہ چھوڑے۔ یرا ان حقا علیہ اللہ ینصرف الا عن یمینی، وہ اس طرح سے کہ آدمی یہ سمجھ لے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کے بعد دائیں طرف ہی مڑے، یعنی جو امام ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ امام جب جو ہے وہ سلام پھیرتا ہے تو اس کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کرتا ہے نا، تو کبھی دائیں طرف سے مڑتا ہے، کبھی بائیں طرف سے مڑتا ہے۔ اب کچھ امام عادت بنا لیتے ہیں کہ دائیں طرف سے ہی مڑتے ہیں، بائیں طرف سے نہیں مڑتے، یعنی مقتدیوں کی طرف رخ بائیں طرف سے نہیں کرتے، دائیں طرف سے ہی کرتے ہیں۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی شیطان کا حصہ ہے، کیونکہ یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، کبھی آپ بائیں طرف مڑتے تھے، کبھی دائیں طرف مڑتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو فجعل هذا القدر اليسير النذر حظا، تو اتنی چھوٹی سی بات کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ شیطان کا جو ہے وہ نصیبا للشیطان من صلاۃ العبد، کہ یہ بندے کی نماز میں سے شیطان کا حصہ ہے۔ فما الظن بما فوقه، اب اس سے اوپر کی باتیں اس کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے۔ واما حظ النفس من العمل فلا يعرفه الا اهل البصائر الصادقون، لیکن یہ ہے کہ نفس جو ہے نا یہ تو شیطان کا حصہ ہے، اب نفس کا جو حصہ ہوتا ہے عمل میں، اس کی معرفت تو پھر اہل بصیرت، جو سچے اہل بصیرت ہیں انہی کو حاصل ہو پاتی ہے۔ فصل تک مکمل کر لیتے ہیں۔ جی چل الثانی علمه بما يستحقه الرب جل جلاله من حقوق العبودية وآدابها الظاهرة والباطنة وشروطها، وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقا وأن يرضى بها لربه، فالعارف لا يرضى بشيء من عمله لربه ولا يرضى نفسه لله طرفة عين، ويستحيي من مقابلة الله بعمله، فسوء ظنه بنفسه وعمله وبغضه لها وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله يحول بينه وبين الرضا بعمله والرضا عن نفسه۔ الثانی، اب دوسری چیز کیا تھی؟ ایک تو یہ تھا کہ دو چیزیں تھیں نا، مطالعۃ عیوب، ہاں ایک تو یہ، ہاں ٹھیک ہے۔ دوسری کیا ہے؟ علم بما یستحقہ الرب جل جلالہ من حقوق العبودیہ، کہ اسے اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ اس کا رب جو ہے نا وہ کن حقوق کا مستحق ہے، وآدابها الظاہرہ والباطنہ وشروطها، اور اللہ تعالیٰ کے کیا حق عبودیت ہے، عبادت کے کیا کیا حقوق اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عائد ہوتے ہیں، اور اس عبادت کے ظاہری اور باطنی آداب کیا ہیں اور اس کی شروط کیا ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہ عبادت کے باطنی ظاہری آداب، اس کی مکمل شروط، اس کے فرائض، مستحبات، فلاں مکروہات، سب کو سامنے رکھ کے تو کوئی نہ کوئی کمی تو اس کی رہ ہی جاتی ہوگی اگر اسے اس کا علم ہوگا تو۔ وَأَنَّ الْعَبْدَ أَضْعَفُ وَأَعْجَزُ وَأَقَلُّ مِنْ أَنْ يُوَفِّيَ حَقَّهُ، اور بندہ بہت کمزور ہے، عاجز ہے، ٹھیک ہے، اس بات سے کہ وہ اس عبادت کا پورا پورا حق ادا کرے، یعنی اس کو اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ اور مکمل شروط کے ساتھ ادا کرے۔ وَإِنْ يَرْضَى بِهَا لِرَبِّهِ، اور یہ بھی کہ وہ اس سے جو ہے وہ اپنے رب کے لیے راضی ہو جائے،
کہ میں نے مطلب اپنے رب کی عبادت کا حق ادا کر دیا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ فالعارف لا یرضی بشیء من عملی لربی، جو عارف باللہ ہوتا ہے نا، اللہ کی معرفت جسے حاصل ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اپنے عمل جو اس نے اپنے رب کے لیے کیا ہوتا ہے اس سے راضی نہیں ہوتا، وہ اپنے عمل کو ہمیشہ چھوٹا سمجھتا ہے۔ ولا یرضی نفسہ للہ طرفۃ عین، اور نہ ہی جو ہے وہ اللہ کے لیے اپنے نفس سے ایک لمحے کے لیے بھی راضی ہوتا ہے۔ ویستحی من مقابلۃ اللہ بعملہ، اور وہ اللہ کا سامنا کرنے سے اپنے عمل کے ساتھ شرماتا رہتا ہے، یار میرے عمل، میں یہ عمل اللہ کے سامنے لے کے جاؤں گا، اس سے اسے شرم آتی رہتی ہے، جو عارف باللہ ہوتا ہے۔ فسوء ظنہ بنفسہ وعملہ وبغضہ لہا، تو اس کا اپنے نفس کے بارے میں، اپنے عمل کے بارے میں برا گمان، اور اس کا جو ہے وہ اپنے نفس یا اس کے عمل کو ناپسند کرنا، وکراہتہ لانفاسہ وصعودہا الی اللہ، اور اسی طرح اس کا اپنے جو ہے وہ سانسوں کو جو ہے وہ ناپسند کرنا، اور ان کا جو ہے وہ اللہ کی طرف چڑھنا۔ یحول بینہ و بین الرضا بعملہ والرضا عن نفسہ، تو اب اس وجہ سے وہ خود بھی اپنے عمل سے راضی نہیں ہوتا، اور اپنے نفس سے بھی جو ہے وہ کسی طور پہ جو ہے وہ راضی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ناپسند کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کے اعمال جو ہے نا، یہ اللہ کے سامنے اس حال میں جو ہے وہ پیش ہوں۔ وكان بعض السلف يصلي في اليوم والليلة 400 ركعة ثم يقبض على لحية ويهزها ويقول لنفسه يا مأوى كل سوء يا مأوى كل سوء وهل رضيتك لله طرفة عين۔ کان بعض السلف، بعض سلف یصلی فی الیوم واللیلہ 400 رکعہ، وہ دن رات میں کوئی 400 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ثم یقبض علی لحیتی، پھر اپنی داڑھی پکڑ لیتے، ویہزھا، اور اس کو جو ہے وہ حرکت دیتے تھے، کھینچتے تھے اپنی داڑھی کو، ویقول، اور کہتے تھے یا مأوی کل سوء، اے ہر برائی کی جڑ، وہل رضیتک للہ طرفۃ عین، کیا میں تجھ سے اللہ کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی راضی ہو سکتا ہوں؟ مطلب نہیں، مطلب یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد بھی میں راضی نہیں ہوں کہ تو نے کوئی اللہ کا حق ادا کیا ہے، تو اس سے میں راضی نہیں ہوں۔ یعنی اپنے میں اور اپنے نفس میں فرق کرتے تھے۔ وقال بعضهم، ہاں جی پڑھ لیں۔ وقال بعضهم آفة العبد رضاه عن نفسه ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها فقد أهلكها ومن لم يتهم نفسه على دوام الأوقات فهو مغرور۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ بندے کی آفت کیا ہے کہ وہ اپنے عمل سے راضی ہو جاتا ہے، یہ بندے کی آزمائش ہے، اور جس نے اپنے نفس پہ غور و فکر کیا اور اس نے اپنے نفس کی باستحسان شیء منہا فقد اہلکا، اور اس نے اپنے نفس کی کسی چیز کو پسند کر لیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ من لم یتہم نفسہ علی دوام الاوقات فہو مغرور، اور جو ہمیشہ جو ہے وہ اپنے نفس کو متہم نہیں کرتا رہتا تو وہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ چلیں جی، اتنا ہی کافی۔ سوال ہے جی، یہ جو شروع میں انہوں نے جس طرح انسان کی تشبیہ دی پتوں سے یا میت سے، اس سے وہ ایک جبر نہیں لازم آتا؟ یعنی جو عقیدے کی اس میں ہوتا ہے جو جبر مستقل مطلب اس کا عقیدہ نہ ہو، لیکن بعض اوقات یہ کیفیات اگر اس کے اوپر آ جائے، ٹھیک ہے، بعض حالات میں، تو بعض حالات میں یہ مستحسن ہے۔ عقیدہ بیسیکلی عقد سے ہے نا، گرہ سے، گرہ جو ہے نا جب گانٹھ پڑ جاتی ہے نا تو وہ مستقل ہو جاتی ہے۔ تو احوال اور کیفیات آتی جاتی چیزیں ہیں، یہ عقیدہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ تو اگر کسی کے اوپر یہ حال آ جائے تو اس احوال کی ممانعت نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ دیکھیں نا، ابن تیمیہ علیہ رحمہ وغیرہ نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر اس کے اوپر ایسا حال طاری ہو جائے کہ اسے خدا کے علاوہ کوئی نظر ہی نہ آ رہا ہو تو بطور حال اس میں کوئی حرج نہیں، اور وہ پھر اس کو عذر دیا جائے گا، وہ معذور ہوگا۔ ہاں وہ معذور ہوگا، اس حال میں وہ معذور ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس حال سے پھر بعض اوقات انسان نکل آتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔